مجھے ایک مرتبہ لاہور سے فون آیا، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے فون تھا کہ مولانا صاحب فلاں تاریخ کو اجلاس ہے، اس میں آپ کو بھی بلایا ہے۔ میں نے کہا اجلاس کن کا ہے؟ کہتا جی اہل سنت والجماعت کا ہے۔ میں نے کہا اہل سنت والجماعت جماعت کا ہے یا اہل سنت والجماعت مسلک کا ہے؟ کہتا جی یہ فرق مجھے تو نہیں پتہ، اتنی باریکی ہم نہیں سمجھتے، آپ تو سمجھ گئے نا۔ میں نے کہا اہل سنت والجماعت کا ہے یا اہل والجماعت مسلک کا ہے؟ کہتا ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا جن کو بلایا ہے مجھے 5-7 کے نام لکھ کر بتاؤ، 5-7 کے نام بتاؤ۔ اس نے پھر 5-7 کے نام بتائے، مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ، مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب خضرہ مسجد، مولانا عبدالخبیر رضا صاحب شاہی مسجد۔ میں نے کہا میں آ جاؤں گا، مجھے سمجھ آ گئی کس کا ہے۔ تو یہ جو میں پوری تقریر کر رہا ہوں، ایک ہے جماعت اہل سنت والجماعت اور ایک ہے مسلک اہل سنت والجماعت، ان دونوں میں فرق کیا کریں۔ یہ فرق نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک ملک میرے ویزے کے لیے کسی نے اپلائی کیا تو ان نے ویزا دینے سے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی اس کے مدرسے کا نام ہے مرکز اہل سنت والجماعت، ہم تو جماعت اہل سنت والجماعت کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اور یہ جماعت نہیں، اس کا تو مرکز ہی ان کا ہے، لہذا ہم ویزا نہیں دیتے۔ اب ان کو الجھن کیا لگی کہ انہوں نے میرے مسلک کو نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ فلاں جماعت کا بندہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جماعت الگ ہوتی ہے اور مسلک الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق سمجھیں۔ جماعت ہماری کون سی ہے؟ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، اور ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ان دونوں میں فرق ہمیشہ سمجھیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہنا مسلمان۔ اب کل کو کوئی بندہ کہہ دیے جماعت المسلمین کے، ہم نے کہا بھی جماعت المسلمین اور ہے اور مسلمین اور ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمین، اور انہوں نے نام کیا رکھ لیا؟ جماعت المسلمین، تاکہ جو بھی بندہ ملے کون مسلمان کہیں ہماری جماعت کے، کیونکہ ہمارا نام جو جماعت المسلمین ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس فرق کو آپ نظر انداز کبھی نہ کریں۔